بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور ان پر آنے والے عذاب کے بارے میں بات کریں گے۔ جب فرعون نے کسی صورت میں بھی غرور اور تکبر نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے چند امتحانات میں ان کو مبتلا کر دیا۔ ان کے کھیتوں میں غلہ نہ ہوا، درختوں پر پھل نہ آئے، کھجوروں کے درخت پر ایک ہی کھجور لگتی۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ جب یہ خوب سرسبز روتے تھے، غلہ خوب ہوتا تھا، تو کہتے تھے کہ ہم اس کے مستحق ہی تھے، اور اگر حکات ہوتا تو بھوکے مرتے اور کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یاد رکھو ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، جیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ اور اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، تب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان پر 5 قسم کے عذاب نازل کیے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ ترجمہ: پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان، ٹڈی اور چڑچڑی اور مینڈک اور خون، بہت سی نشانیاں جدا جدا، پھر بھی تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گناہگار۔ اور جب پڑتا کوئی خدائی عذاب تو کہتے، اے موسیٰ، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، جیسا کہ اس نے بتا رکھا ہے تجھ کو۔ اگر دور کر دیا تو نے ہم سے یہ عذاب تو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر اور جانے دے گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس آیت میں قوم فرعون پر 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے، اور ان کو اس آیت میں آیات مفصلات فرمایا ہے، جس کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ان میں ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا عذاب اسی طرح الگ الگ ہو کر ان پر آیا۔ اسی کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اختیار کیا۔ ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا تھا۔ ہفتہ کے روز سے شروع دوسرے ہفتہ کے دن رفع ہو جاتا اور پھر 3 ہفتوں کی مہلت دی جاتی تھی۔ پہلا عذاب قحط اور طوفان۔ امام بغوی رحمۃ اللہ نے روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہیں ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو اور اس قوم کے لیے ایک واعظ کا کام دے، بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو طوفان کے پانی نے گھیر لیا، نہ کہیں بیٹھنے کی جگہ رہی اور نہ ہی زمین میں کچھ کاشت وغیرہ کرنے کی۔ وہ عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں تھیں، لیکن بدستور خشک تھیں، کہیں طوفان کا پانی نہیں تھا۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے، تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے بھی زیادہ ہری بھری ہو گئی۔ تو اب کہنے لگے کہ یہ در حقیقت عذاب نہ تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے تھا، اس کے نتیجے میں ہماری زمینوں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ یہ کہہ کر سب عہد و پیمانہ نظر انداز کر دیے۔ ٹڈی کا عذاب۔ اس طرح یہ لوگ 1 ماہ تک امن و عافیت سے رہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کرنے کی مہلت دی مگر یہ ہوش میں نہ آئے، تو اب دوسرا عذاب ٹڈیوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی سب کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور ہر گھریلو سامان کو ٹڈیاں کھا گئیں۔ اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سامنے تھا کہ سارا ٹڈی دل صرف قوم فرعون کے کھیتوں، باغوں اور گھروں پر چھایا ہوا تھا۔ اسرائیلیوں کے مکانات اور چھت، باغات وغیرہ سب محفوظ تھے۔ اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور پھر پہلے کی طرح وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب غلہ کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم اسے سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے، نہ ایمان لائے اور نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ اگلے عذابوں کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔